اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فارن پالیسی میں مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنائیں گے. میں ایک سے فورن پالیسی پہ آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس وقت آپ کے دور حکومت میں فورن پالیسی کے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ ہمارے اس وقت اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز یاد رکھنا کہ فورن پالیسی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی کتنی تکڑی فورن پالیسی ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے معاشی حالات کیسے. جی. اگر آپ کو بھیک مانگنی پڑے ہر جگہ جا کے کیونکہ آپ کے ملک کو لوٹ کے سارے باہر بڑے بڑے محل بن گئے ہیں اور ملک سے باہر پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں اور آپ کا خسارہ ہو گیا ہے جی. اور کسی نے توجہ نہیں دی کہ یہاں ایکسپورٹس اور امپورٹس میں کتنا پڑا، تو جب آپ کو باہر پیسے قرضے لینے پڑیں تو یہ یاد رکھیں کہ فورن پالیسی اس طرح کی نہیں ہوتی جو ایک آزاد ملک جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. تو پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم اپنے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. سر کوئی پریشر ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا سعودی عرب کی طرف سے یا دیگر عرب ممالک کی طرف سے؟ چونکہ سعودی عرب نے ابھی یو اے ای، مراکش اور عمان کو تو راضی کر لیا ہے، تو پاکستان پہ بھی پریشر تو ہوگا. میرے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے. وہ اس لیے نہیں ڈال سکتا کہ میں ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی پہ چل رہا ہوں. ہم کبھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ ملے. اور دوسری چیز، ایک پاکستان ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے. ہمارے پبلک کا کیا رائے ہے؟ آپ کبھی بھی یہ پاکستان کی جو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں کیونکہ ساری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ان کے حقوق ملے، اس لیے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. رائٹ سر، کیا ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی کیبنٹ سے کوئی ملنے اسرائیل تل ابیب میں گیا ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بالکل غلط ہے. لیکن کیوں جائے گا؟ جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے. دیکھیں، میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک پوری کیمپین چل رہی ہے. یہ جو یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے ہندوستان کا پورا نیٹ ورک انہوں نے باہر سے اس کو بے نقاب کیا ہے. اس کے اندر ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر ہمارا یہ جو افراتفری 2 سال سے تباہ ہو گیا ملک، کوئی اچھی چیز نہیں آتی، سارا برا ہی ہو گیا جی. کوئی نہیں بتا رہا کہ ملک کے اندر کیا کس طرح آج ہماری اکانومی ٹیک آف. اگر سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے وہ کوئی آپ زبردستی تو نہیں لے جا سکتے. اس کا مطلب بزنس کو کانفیڈنس آ گیا ہے. وہ ساری برائی ہے. سر، پاکستان افغان پیس پروسیس کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ ٹرمپ کی پالیسی تھی. اب جو امریکہ میں نئی انتظامیہ آ رہی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے گی، اس پالیسی کو کنٹینیو کرے گی؟ کیا اس حوالے سے آپ کو ابھی تک کوئی پیغام پہنچایا گیا؟ کوئی بھی امریکہ کے اندر آئے گا اس کا نمبر 1 چیز یہ ہوگی کہ افغانستان میں امن ہو. کوئی بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، جو ٹرمپ کی پالیسی وہ آگے بھی جائے گی. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ پاکستان میں کہ افغانستان میں اب امن ہو. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ہم کوشش کر سکیں طالبان کے اوپر جس طرح کا بھی پریشر ڈال سکیں کہ کسی طرح یہاں وہاں یہ وائلنس کم ہو، یہ جو تباہی مچی ہوئی ہے وہاں جو جنگ ہو رہی ہے وہ ختم ہو، تاکہ وہاں کسی قسم کی ایک سیٹلمنٹ ہو جائے، امن ہو، کیونکہ اس کا افغانستان کے بعد سب زیادہ ہمیں فائدہ ہے. جی سر، جو بائیڈن سے ابھی تک کوئی آپ کی ٹیلیفونک کنورزیشن ہوئی ہے؟ صرف ٹویٹر پہ ہی آپ نے ان کو مبارکباد دی ہے؟ نہیں، کوئی ابھی میری ان سے بات نہیں ہوئی. ابھی تک نہیں ہوئی ہے. سر، کشمیر کے حوالے سے آپ نے بڑا کمپرومائز کیا ہے، تو کیا کشمیر واقعی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ کون بیوقوف ہے جو یہ بات کر رہا ہے؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن انہوں نے یہی کہنا ہے. وہ جب تک این آر او نہیں ملنا جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ غلط ہے. لیکن پہلے ایویڈنس دیکھ لینا. 50 سالوں کے بعد اگر کشمیر 3 دفعہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکس ہوتا ہے تو کیسے وہ پیچھے چلا گیا؟ جب ان کی باری تھی نواز شریف کی، انہوں نے تو حریت لیڈر سے ملنے کو انکار کر دیا جب وہ گیا تھا وہاں. نریندر مودی ان کا سب سے اچھا دوست تھا. وہ آدمی جو پاکستان کے آرمی چیف کو بلا بھلا کہہ رہا ہے، فوج کو برا بھلا، ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے، دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا، تب وہ نواز شریف اپنی شادیوں پہ بلا رہا ہے گھر پہ اس کو. آج پاکستان جدھر کھڑا ہے، آپ کوئی بھی کسی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے پوچھ لیں،
हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है, हमेशा हिंदुस्तान का इमेज ऊपर था, पाकिस्तान का नीचे था। आज पाकिस्तान का पहली दफा हिंदुस्तान से ऊपर इमेज चला गया। क्या हुआ? उन पे बर्बरियत और जुल्म तो भारत की तरफ से उसी तरह हो रहा है कश्मीर के ऊपर सर, इसका फर्क क्या पड़ा? नहीं देखे ना पारस, आज जो कश्मीर इंटरनेशनल इशू बना है ये 50 साल के बाद ऐसा हुआ है, और कारगिल के बाद तो बिल्कुल ही दफन हो गया था। और नवाज शरीफ ने तो इनकी तो फॉरेन सेक्रेटरी को तब कहा हुआ था कि आपने बात ही नहीं करनी, हिंदुस्तान की तनकीद नहीं कर रही। तो आज पाकिस्तान आप एनालाइज कर लें कि क्या आज कश्मीर आज ज्यादा रेलेवेंट है या पहले था। आप ये कर लें कि आज क्या पाकिस्तान का इमेज हिंदुस्तान से आज बेहतर है या पहले बेहतर था। आप खुद के किसी इंडिपेंडेंट थोड़ा सा टाइम रह गया।